بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہے، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائیں، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ علیہ السلام پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگی، تو آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، نہ ہی سینہ کو بھی کرنا، نیز چیخ اور چلا کر رونے سے بھی گریز کرنا۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین علیہ السلام باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشوراء کی رات تھی اور صبح عاشوراء 10 محرم کا دن تھا۔ چنانچہ 10 محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمرو بن سعد لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ پا تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصہ کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت و اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ علیہ السلام کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میں ابتدائی غفلت اور آپ علیہ السلام کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ علیہ السلام کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ علیہ السلام کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری توبہ اور سزا یہی ہے کہ میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف لڑتا رہوں یہاں تک کہ جان دے دوں۔ چنانچہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے روسائے کوفہ کا نام لے لے کر پکارا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن امحر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آئے تھے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت زبیر بن الکینس
کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے باز آ جاؤ، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زبیر بن القینس رضی اللہ عنہ کو خوب برا بلا کہا اور ابن زیاد کی خوب تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ اس کا مزید حصہ انشاءاللہ کل اسی وقت اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔